سابق فوجی آسام میں بجرنگ دل کارکنوں کو جدید ہتھیار چلانے کی تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، ہندوستان بھر میں پتہ نہیں ایسے کتنے مقامات پر تربیت دی جا رہی ہوگی، لیکن غلام میڈیا میں اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں۔ کیا بی جے پی حکمران سارے ہندوستان میں گجرات اور منی پور ماڈل پر عمل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ گہری نیند سے بیدار ہونے تیار نظر نہیں آتی۔ بی جے پی حکمرانوں نے پہلے گجرات لیبارٹری میں کامیاب تجربہ کیا، سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ منی پور میں بھی یہی ماڈل اپنایا گیا، جہاں عیسائیوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ ابھی وہاں جلے ہوئے گھروں کا دھواں کم بھی نہیں ہوا کہ ہریانہ ریاست میں، جو کہ دلی سے بالکل متصل ہے، گروگرام میں مسجد کو جلا دیا گیا اور اس میں موجود امام اور ان کے ساتھیوں پر فائرنگ کی گئی اور تلواروں سے حملہ کر دیا گیا۔ جب اس پر زیادہ شور ہوا تو دنیا کو دکھانے کی خاطر مرکز سے ہدایت دی گئی اس پر کارروائی کی جائے۔ چنانچہ کارروائی کے نام پر مقتولین کے رشتہ داروں اور مظلومین ہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق وہاں 153 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جس میں سب کے سب مسلمان ہیں۔ شرپسندوں، فرقہ پرستوں اور ان کے سرغنے کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، جبکہ مسجد میں حملے کے سبب امام صاحب شہید ہو گئے اور 2 مصلی شدید زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال میں داخل کیا گیا۔ وہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے عاجلانہ صحتیابی کی دعا کی جائے تو بہتر ہوگا۔ حکومت ہند کے اعلان کے بعد دنیا اس خوش فہمی میں ہوگی کہ حکومت ظالموں کو گرفتار کر رہی ہوگی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مظلوموں کی گرفتاریاں ہی بہت زیادہ ہیں۔ اب آسام سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بجرنگ دل کارکنوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی تربیت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں 40% مسلم آبادی کو کم کیا جا سکے اور ان میں خوف و ہراس پیدا کی جا سکے۔ ایک جانب فرقہ پرست تنظیمیں قانون کی دھجیاں اڑا رہی ہیں تو دوسری جانب وہاں کے بلکہ ہندوستان بھر کے مسلم جماعتیں اب بھی قانون کی دہائی دیتی نظر آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حکمرانوں کے اشارے پر ایک طبقہ قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر ہمارے رہنما قانون کو گلے سے لگا کر رکھنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آسام میں مسلمانوں کی بڑی جماعت جمیعت العلماء بدر الدین اجمل صاحب کی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمت اور حوصلے سے آری ہیں، کیونکہ ان کے پاس ملت اسلامیہ آسام کے تحفظ کے لیے کوئی لاہی عمل نہیں ہے۔ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنے لیے ایک حوصلہ مند قائد کو منتخب کر لیں، جو کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ و ہمت رکھتا ہو۔ ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ سیاست میں بھی ایک مؤثر جماعت ہونا ضروری ہے۔ اب ملت اسلامیہ کے نظریہ حیات قوی سے قوی تر بنانا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے گجرات میں ظلم و جبر ہوا تو گجرات کی سیاست کہتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ منی پور فساد ہوا تو اسے عیسائیوں کا مسئلہ کہتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی گئی۔ اب ہریانہ اور گروگرام میں ہوا تو بھی یہی نظریہ کار فرما نظر آتا ہے کہ یہ سب سیاسی چالیں ہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ کسی جماعت کی سیاسی شرپسندی ہو تو اس میں مسلمان کیوں مارے جائیں؟ سیاسی شرپسندی کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی لاہی عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم اہمسا کو ماننے والے لوگ بن گئے ہیں۔ دراصل شاید ہم غلط نظریہ حیات پر چل رہے ہیں اور ملت اسلامیہ ہند کی کوئی موضوع قیادت کے نہ ہونے سے بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیند قوم کے لیے ابدی بن جائے۔ ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے دشمن جدید عسکری ہتھیاروں سے لیس ہیں اور مسلسل ٹریننگ لے رہے ہیں، بلکہ ان کے ایک طویل عرصے سے منصوبہ بندی جاری ہے۔ ان کے وفود نے اسپین کا بھی دورہ کیا اور وہاں سے معلومات اکٹھی کر لیں کہ کس طرح اسپین سے مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کیا گیا اور مسلمانوں کو ختم کیا گیا۔ خیر، مسلمانوں کا اقتدار تو ہندوستان میں بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن اب مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی جاری ہے، اور ہمارے علماء اور دانشور بلکہ سرمایہ دار بھی وقت گزاری کے بیان بازی پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور یہ محض بے فیض اور وقت گزاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری دینی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے، حالانکہ ان جماعتوں کے مصنفین نے تاریخ ساز کتابیں تحریر کی ہیں، جیسے کہ مولانا مودودی کی جہاد فی الاسلام، اور دوسرے مصنفین نے مجاہد کی ازاں، خالد بن ولید، ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین ایوبی، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، جس نے دشمن کے علاقے میں جا کر اپنے کشتیاں جلا دی تھیں، اس طرح کی کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کتابوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان جماعتوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وکلا کی ایک جماعت، علماء کی ایک جماعت، دانشوروں اور سرمایہ داروں کی ایک جماعت ہو۔ ان سب کے مشورے سے بلا تاخیر کوئی الہی عمل تیار کیا جائے، گرچہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ کوئی مضبوط اور طاقتور تنظیم قائم نہ کریں گے تو پھر ہماری تباہی میں زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ ادھر ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے علماء اس مسئلے پر بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے پاجامے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے ورنہ گناہ گار ہوں گے، اور ایک نام نہاد عالم دین فرما رہے ہیں کہ شیعوں کے جلوس میں بھگدڑ سے کئی لوگ مارے گئے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے شیعوں پر تنقید کو ضروری سمجھا۔ اور ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے عاشر خانوں کے تقدس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ان سب سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسجد کے پیشوان کو شہید کیا گیا، تو آپ کے پاس کیا فتویٰ ہے؟ آئیے ہم سب مل کر اس کا حساب لیں گے۔ میرے خیال میں اس طرح کے علماء کی جو باڑھ آ گئی ہے، ان پر تحقیقات کریں اور یہ معلوم کریں کہ یہ لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کس کے اعلی کار ہیں، یعنی نام نہاد علماء امت مسلمہ کو حالات سے لاپرواہ ہو کر گہری نیند سلانے کا کام کر رہے ہیں۔